اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے منطق کی وجہ تسمیہ بیان کریں. کس کی؟ منطق کی وجہ سے. منطق بنا ہے نطق سے. کس سے؟ نطق سے. نطق کی دو قسمیں، نطق ظاہری، نطق باطنی. نطق ظاہری اور نطق باطنی. ظاہری، نطق باطنی. منطق کا علم چونکہ نطق کی ان دونوں قسموں میں اثر رکھتا ہے لہٰذا اسے منطق کہتے ہیں. نطق ظاہری سے مراد ہے کہ انسان ایسے کلام پر اس علم کے ذریعے قادر ہو جاتا ہے، منطق کے ذریعے ایسے کلام پر قادر ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جو منطق نہیں جانتا ایسی گفتگو نہیں کر سکتا. جو آدمی منطق جانتا ہے تو وہ ایسا کلام کر سکتا ہے، جو منطق نہیں جانتا اس سے بہت بہتر. ٹھیک ہے. اور نطق باطنی کا کیا مطلب ہے؟ نطق باطنی کا مطلب ہے ادراک، کہ منطق کے ذریعے آدمی ایسی چیزوں کا ادراک کرتا ہے، سمجھ لیتا ہے جن کو غیر منطقی آدمی سمجھ نہیں سکتا. منطقی آدمی ان کا ادراک کر لیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جو منطقی ہے وہ چیزوں کی حقیقت کو جانتا ہے، چیزوں کے اجناس کو جانتا ہے، چیزوں کی فصول کو جانتا ہے، چیزوں کے جتنی بھی انواع ہیں، لوازمات ہیں، ان سب کو جانتا ہے، ان کے خواص کو جانتا ہے. جو منطقی ہے جب ان خواص، لوازم، انواع، فصول، اجناس اور اشیاء کی حقائق کو جانتا ہے تو اس کے لیے ادراک کرنا کسی چیز کا یہ مشکل ہے نہیں، تو وہ آسانی کے ساتھ چیز کا ادراک کر لیتا ہے. تو منطق نطق ظاہری میں بھی اثر رکھتی ہے اور نطق باطنی میں بھی اثر رکھتی ہے، لہذا اس علم کو علم منطق کہا جاتا ہے. منطق بنا ہے نطق سے. نطق کی دو قسمیں، نطق ظاہری اور نطق باطنی. اس علم کا دونوں نطقوں میں اثر ہوتا ہے، اس لیے اس کو علم منطق. اس علم کو میزان بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میزان. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کے لیے ترازو ہے. میزان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ترازو. یہ علم بھی عقل کے لیے ترازو ہے کہ عقل اس پر پرکھتی ہے کہ صحیح سوچ کیا ہے اور فاسد سوچ کیا ہے. اور عقل اس کے ذریعے یعنی کہ منطق کے ذریعے جانتی ہے کہ جناب نظروں کے اندر جتنا خلل ہے، قاصدہ نظریں یعنی کہ جو صحیح فکر نہیں ہے اس کے اندر جتنا خلل آ رہا ہے، عقل اس علم کے ذریعے پرکھ لیتی ہے، کیونکہ یہ علم عقل کے لیے ترازو ہے. اس ترازو پر عقل اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے کہ کون سی فکر صحیح ہے اور کون سی فکر غلط ہے، کون سا نتیجہ ٹھیک ہے اور کون سا نتیجہ غلط ہے، کن قضیوں کو ملائیں تو صحیح نتیجہ اخذ ہوتا ہے اور کن قضیوں کو ملانے سے غلط نتیجہ اخذ ہوتا ہے. عقل اس چیز کو پرکھ لیتی ہے علم منطق کے واسطہ سے. تو لہٰذا علم منطق جو ہے اسے علم میزان بھی کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ علم عقل کے لیے ترازو ہے. تیسرا منطق کا معنی ہے یعنی کہ اس علم کا نام علم اعلیٰ بھی ہے. اس کو علم عالی بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمام علوم کا اعلیٰ منطق ہے. منطق تمام علوم کا اعلیٰ ہے، بالخصوص علوم حکمیہ کا. حکمت کے جتنے علوم ہیں، حکمت و فلسفے کے جتنے علوم ہیں، ان تمام میں جو منطق ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے. تو منطق کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے. تو منطق کے 3 نام ہیں. آج ہم پڑھیں نا منطق کی وجہ تسمیہ. اگر ہم اس کا نام منطق رکھیں تو کیوں وجہ تسمیہ کیا ہوگی؟ منطق بنا ہے نطق سے. نطق کے ہیں 2 معنی، نطق ظاہری اور نطق باطنی. یہ علم نطق ظاہری میں بھی اثر رکھتا ہے اور نطق باطنی میں بھی اثر رکھتا ہے، لہذا اس کو منطق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور نطق ظاہری میں نے آپ کو بتا دیا کہ آدمی اس طرح کی گفتگو کرنے پر قادر ہے جس طرح کی گفتگو جاہل نہیں کر سکتا. اور نطق باطنی سے مراد کیا ہے؟ ادراک، کیونکہ منطقی چیزوں کی حقیقت، جنس، اجناس، فصول وغیرہ کو جانتا ہے، بخلاف اس شخص کے جو منطق کو نہیں جانتا. اچھا، اور اس علم کو میزان بھی کہتے ہیں. اگر ہم اسے علم میزان کہیں تو پھر وجہ تسمیہ یوں ہوگی کہ میزان کا معنی ہوتا ہے ترازو، اور یہ علم بھی عقل کے لیے ترازو ہے جس پر عقل افکار کو تول کر صحیح اور فاسد میں فرق کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے. نمبر 3، اس علم کو علم عالی بھی کہتے ہیں. جب علم عالی کہیں گے پھر وجہ تسمیہ یہ ہوگی
کہ اس کو علم عالی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم تمام علوم کا اعلیٰ ہے، ہتھیار ہے، اعلیٰ ہے، خاص طور پر علوم حکمیہ کا یہ اعلیٰ ہے۔ جتنے بھی حکمت و فلسفے کے علوم ہیں ان سب کے لیے منطق کو اعلیٰ ہے، اس مناسبت سے اس کو علم عالی بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھو، اما تسمیتہ بالمنطق، بہرحال اس علم کا نام منطق رکھنا تو فلی تاثیری ہی، تو وہ اس لیے کہ یہ علم کا اثر ہے پھر نطق ظاہری، نطق ظاہری میں، عن تکلم، نطق ظاہری سے مراد تکلم میں۔ کیوں؟ اذ العارف بھی، کیونکہ منطق جاننے والا یقوا، وہ طاقت رکھتا ہے تکلمی، ایسی گفتگو پر ما لا یقوی علیہ الجاہل، کہ جس پر جاہل گفتگو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ وکذا فی النطق الباطنی، اسی طرح اس کا اثر ہے نطق باطنی میں، نطق باطنی سے مراد آنی بالادراک، ادراک میں، لأن المنطقیہ، کیونکہ جو منطقی شخص ہے، یعرف، وہ پہچانتا ہے حقائق الاشیاء، اشیاء کی حقیقتیں، ویعلم اجناسہا، اور جانتا ہے اشیاء کے اجناس کو، وفصولہا، اور ان کی فصول کو، وانواعہا، ان کے انواع کو، ولوازمہا، ان کے لوازم کو، وخواصہا، ان کے خواص کو، بخلاف الغافل عن ھذا العلم الشریف، بخلاف اس شخص کے جو اس علم شریف سے بے خبر ہے۔ اما تسمیتہ بالمیزان، بہرحال اسے علم میزان کہنا، فلأنہ، تو وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ کس تعصن للعقلی، عقل کے لیے ترازو ہے، یوزن بہ الافکار الصحیحہ، جس پر افکار صحیحہ کو وزن کیا جاتا ہے، ویعرف بہ، اور پہچانا جاتا ہے اس سے نقصان ما فی الافکار الفاسدۃ، کہ افکار فاسدہ میں کیا نقصان ہے، واختلال ما فی الانظار القاصدۃ، اور ادھوری نظروں میں کیا خلل ہے، ومن ثم، اور اسی وجہ سے یقال لہ العلم العالی، اسے علم عالی بھی کہا جاتا ہے، لکونہا آلۃ لجمیع العلوم، کیونکہ یہ تمام علوم کے لیے اعلیٰ ہے، لا سیما، خصوصاً للعلوم الحکمیہ، علوم حکمیہ کے لیے یہ اعلیٰ ہے۔